چند منٹوں کی بات انشاءاللہ العظیم، کیونکہ امام صاحب نے نوجوانوں کی طرف توجہ کی، میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں ایک الگ پوائنٹ آف ویو سے واقعہ معراج کو آپ کی طرف پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ آپ واقعہ معراج کو کتابی انداز میں پڑھ سکتے ہیں، جیسے امام صاحب سمجھا رہے تھے، یہ بیسک چیز ہے اور بہت ضروری ہے، ایسنشیل ہے۔ اتنی ساری باتیں ہو گئیں، امام صاحب نے بہت شارٹ کیا، اور یہ ایک اپنے آپ میں بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ بہت ساری احادیث کو مختصر الفاظ میں کہا جائے۔ کثرت کو قلت میں لا لینا یہ آسان بات نہیں ہوتی، بڑا ایفرٹ لگتا ہے، بہت زیادہ ذہن میں سوچ چلتی ہے، پھر بات آگے بڑھتی ہے۔ تو میں جب امام صاحب کو سن رہا تھا تو ذہن میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ ہم مختلف لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں، اور ہر آدمی کی اپنی ایک ذہانت ہوتی ہے اور علمی قابلیت ہوتی ہے۔ جیسی علمی قابلیت ہوگی، چیز کو سمجھنے کی صلاحیت اللہ اتنی ہی عطا فرمائے گا۔ اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ مقدس رات ہے جس میں ہمیں سب سے زیادہ آج کے وقت میں کسی چیز پر کام کرنا ہے تو وہ ہے حضور کے تذکرے کو خوب عام کرنا۔ ایک کوشچن لے کر چلیں کہ who is my prophet، میرے نبی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اردو لینگویج میں تو بڑا لٹریچر مل جائے گا، اشعار ملیں گے۔ اگر ہم پرانی سے پرانی نعتیں اور ان لوگوں کا جو اشعار نبی پڑھا کرتے تھے ان کی طرف جائیں تو بالکل بزبان عام شعر آئے گا۔ سریلا مکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ۔ ان الفاظ کو اگر سمجھنا شروع کریں تو ایک بات سامنے آتی ہے کہ حضور پاک کا سفر کا آغاز ہوا اس زمین سے، اس کے بعد بیت المقدس، ایک کنٹری سے دوسری کنٹری، پھر اس کے بعد بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کرنا، پورے انبیاء کیسے آ گئے، پھر براق، ایک وہ سواری جس کی انتہائے نظر دوسرے قدم کے لیے سفر کا طے کرنے کا ذریعہ، اس کے بعد پھر آسمانی سفر، ہر آسمان میں الگ الگ انبیاء سے ملاقات، پھر ہر ایک کا حضور کے لیے استقبال کرنے کا انداز بڑا نرالا، پھر آگے بڑھتے 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 ابھی آپ نے سنا سدرۃ المنتہا، ایک وہ اسٹاپ بھی آیا جس میں جبرائیل امین بھی پیچھے رہ گئے اور حضور آگے بڑھ گئے۔ یہ کیسے ذہن کیسے قبول کرے، معنی کیسے؟ پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے، امام صاحب بھی آپ کو سمجھا رہے تھے کہ سمجھ کیسے، تو پھر اس کا ایک جواب بھی ہمارے پاس میں تھا۔ امام صاحب نے سمجھایا کہ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ، معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل کبھی قبول ہی نہیں کرے۔ کیسے اس جواب کو سمجھنا ہو تو پھر معجزہ ہے۔ اور معجزہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ معجزہ کرتے انبیاء ہیں لیکن طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی شان بندوں کے ذریعے، اور وہ بھی بندوں میں سب سے اعلیٰ ترین طبقے کے ذریعے جب ظاہر فرمانا چاہتا ہے تو پھر وہ معجزے کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ کیا کبھی ذہن قبول کرے گا کہ 7 دن بھڑکتی ہوئی آگ میں کوئی انسان زندہ رہے، سکون سے رہے، اطمینان سے رہے، چلتا پھرتا رہے، رات میں آرام کرے، دن میں اپنے معاملات جو کچھ دن میں ہوتے ہیں وہ اپنے طور پر کرے، لیکن آگ کے اندر؟ آپ کہیں گے کہ نہیں ہو سکتا، لیکن پھر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پڑھیں تو پھر جواب دینا پڑے گا کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام جو تھے کیسے ہو گیا؟ کہنا پڑے گا کہ معجزہ۔ اسی طرح بڑی صف لگی ہوئی ہے۔ اب واقعی معراج کو سمجھنے کے لیے بس آپ ایک بات پر ذہن میں لائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعی معراج کا تذکرہ فرمایا تو لفظ کا انتخاب فرمایا سبحان۔ سبحان ہوتا کیا ہے؟ تو عام طور پر سبحان اللہ کا لفظ آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کب استعمال کرتے ہیں؟ آپ کے سامنے میں چلتے ہوئے نظر آؤں تو آپ مجھے دیکھ کر نہیں کہیں گے کہ سبحان اللہ کیا اچھا چل رہے ہیں،
سبحان اللہ اس وقت ہوگا جو تعجب میں مجھے ڈال دے. ایک 4 سال کا بچہ ہمارے سامنے بیٹھ کر سورہ یاسین بغیر دیکھے تلاوت کرتے ہیں. پھر آپ اپنے آپ سے سوال کریں گے پہلا جملہ بچے کو دیکھ کر کیا نکلے گا؟ آپ کہیں گے کہ سبحان اللہ، کیونکہ یہ وہ لمٹ ہے جو باہر نکلے. میں اکثر کہتا ہوں آپ بزرگ کو دیکھیں، وہ جب نعت پڑھتے ہیں اور اپنے سر اور تال کے اس معراج پہ پہنچتے ہیں تو میرا آدمی دیکھ کر کہتا ہے کہ بھائی میری بھی سانس ہے لیکن اٹک جائے گی، ان کی بھی سانس ہے لیکن وہ دوسروں کے دلوں تک پہنچ جاتی ہے. تو لفظ کیا نکلے گا؟ پھر وہی ہوگا سبحان اللہ. تو المختصر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات جب طلب فرمایا تو وہ انتظام کیے جو ایک مہمان کے لیے ہوتے ہیں. اب آپ معجزہ جب سمجھتے ہیں تو پھر معجزے کے اوپر کیا چیز ہوگی؟ تو معجزے کے اوپر جو چیز آتی ہے اس کو قدرت کہتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بار بار اپنے آپ کو اس طرح تعارف کروایا، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ رب العزت نے ساری قدرتوں کو جب اپنے اوپر لیا تو بتایا کہ دیکھو ہر چیز کی قدرت میرے پاس ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ آپ معراج کی رات جو کچھ سوال کریں بس آپ اس آیت کو سامنے رکھ کر کہیں کہ حضور کا جانا خود اپنی مرضی سے تھا یا اللہ کی جانب سے تھا. اگر اللہ کی جانب سے تھا تو ہم جتنا دیکھ رہے ہیں وہ کم ہے، اس سے بھی زیادہ ہو سکتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، حضور خود جاتے تو پھر جانا کچھ اور ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر قسم کی کمی اور ہر قسم کی زوال سے. وہ پروردگار جس نے کائنات کو بنایا. ہمارے لیے سانس ایک ایکٹیویٹی ہے لیکن وہ کبھی نظر نہیں آتی. اللہ نے وہ قدرت رکھی کہ دیکھو تمہارے جینے کا انداز یہ ہے، سب سے کامن چیز ہے، لیکن تمہارے نہ پکڑ میں آئے گی، نہ تم اسے کنٹرول کر پاؤ گے، نہ تمہاری نظروں میں آئے گی. یہ ہماری قدرت کا ایک تمہارے لیے نمونہ ہے. اب وہ پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے اپنے محبوب کو بلایا، اور وہ محبوب بھی کیا ہوا؟ اب صوفیاء اعظام بزرگان دین الحمدللہ ہمارا تعلق جب ہم اپنے عقیدے پہ بات کرتے ہیں تو کسی نہ کسی بارگاہ سے ہمارا تعلق ہوگا، کسی نہ کسی بزرگ سے ہم اپنی وابستگی بتائیں گے. وہ بزرگان دین کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان الذی اسریٰ بمحمد نہیں فرمایا. یہ نہیں کہا کہ سبحان الذی اسریٰ بنبی آخر الزمان، یہ نہیں الفاظ ہوئے. اللہ رب العزت نے فرمایا بعبد، اور یہ عبد کا مزہ کیا ہے؟ عبد کا مزہ یہ ہے، علماء اعظام بڑی اچھی بات لکھتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات حضور اللہ رب العزت کے بڑے قریب ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، آج اس گوشے میں، اس قرب خاص میں، اس بالکل قربت والے معاملات میں تم ہو اور میں ہوں، اور تم جانتے ہو کہ ہم نے ساری کائنات کو تمہارے لیے پیدا فرمایا. آگے اور صوفیاء اعظام فرماتے ہیں کہ حضور نے جب سنا کہ اللہ نے فرمایا کہ اس جگہ پر اس قرب کا تمہارے لیے یہ تحفہ ہے کہ ساری کائنات کو ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے، تو حضور نے بڑے ادب سے عرض کیا کہ اے اللہ اس قرب کا میرے اوپر عطا کا معمول یہ ہے کہ میں ساری چیزیں آپ کی خاطر چھوڑ دیتا ہوں، ساری چیزیں آپ پر قربان کرتا ہوں. اب ان الفاظ کو آپ سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بلایا تو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اور وہ عبد کا لفظ یہ ہے کہ قیامت کے دن ہماری کامیابی یہ ہوگی کہ اللہ اتنا فرما دے کہ یہ میرا بندہ ہے. کمال یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمارے لیے یہ فیصلہ فرمائے کہ یہ میرا بندہ ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ صرف یہ نہیں فرماتے کہ حضور پاک بندے ہیں، بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے ہیں. وہ جو قربت کا ایک انداز ہے، آیت کا ایک ایک لفظ ساری چیزوں کو ہمارے سامنے واضح کرے گا. معزز محترم سامعین اکرام، چند باتیں یاد رکھیں کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک کو صرف سفر کروایا، ایسا نہیں ہوا. کائنات انسانی میں سب سے عظیم مرتبہ حضور کو اللہ رب العزت نے عنایت فرمایا. وہ سواری بھیجی جو سواری کسی اور کے لیے نہیں بھیجی گئی.
دنیاوی سواری کو بھی اللہ طاقت دے سکتے تھے، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ واقعی معراج کو اگر دیکھیں تو پھر یہ سوال کریں کہ اللہ رب العزت دنیا کی کسی سواری کو اتنی طاقت دے دیتا کہ وہ آسمان میں چلے جاتے، لیکن بات یہ ہوتی کہ دنیاوی سواری کی بات ہوتی تو گھوڑے پہ بیٹھنے والے بھی بڑے لوگ نظر آ جاتے، اونٹ پہ بیٹھنے والے بھی نظر آ جاتے، آپ کائنات کی جتنی سواریوں کا نام لیں گے ہر جگہ کوئی نہ کوئی بشر نظر آئے گا، اور اللہ کو معراج کی رات یہ بتانا تھا کہ خاص نبی کے لیے عام سواری نہیں لائی جاتی، عام نبی یا خاص نبی کا تصور ہٹائیں، یہ سوچیں کہ معراج کی رات خود اپنے آپ میں بڑی خاص ہے، تو جب ہر چیز خاص ہو تو نبی کے لیے بھی سواری خاص پیش کی جائے، بتایا گیا کہ دیکھو یہ خاص سواری ہے، میرے حبیب کو اس پہ بیٹھنا ہے۔ اور سرزمین ہند کے محدث ہیں عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہ فرماتے ہیں کہ حضور کو جب براق پیش کیا گیا، حضور پاک علیہ السلام کچھ دیر رک گئے، جبرائیل امین نے کہا حضور چڑھ جائیں، سفر پہ چلنا ہے، حضور علیہ السلام خاموش، تھوڑی سی سر نیچے کی طرف تھا، حضور پاک علیہ السلام کی طرف جبرائیل امین بڑے ادب سے آگے بڑھے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ تشریف رکھیے، حضور پاک علیہ السلام نے جیسے ہی چہرہ اٹھایا تو حضور پاک علیہ السلام کے چہرے مبارکہ پر جبرائیل امین نے دیکھا کہ حضور کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے، جبرائیل امین نے بڑے ادب سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج کی رات تو خوشی کی رات ہے، یہ دیکھیں فرشتے لائن لگا کے آپ کے لیے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، آپ ساتوں آسمانوں کا سفر کرنے والے ہیں، آج غم والا موقع تو نہیں ہے، آنکھ بھرنے، آنکھ میں آنسو آ جانے یہ موقع تو نہیں ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ نہیں، سارا صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے، سارا انتظام اللہ نے بڑا کرم فرمایا ہے، لیکن ان آنسوؤں کی وجہ یہ ہے کہ آج اللہ نے مجھے اتنے شان و شوکت کے ساتھ بلانے کا انتظام فرمایا ہے، میں اپنے آنکھوں میں، اور ان اشک کی وجہ یہ ہے کہ میں قیامت کے دن کو یاد کرتے ہوئے اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ میری امت کا کیا ہوگا؟ خبریں کھلیں گی، کس حال میں باہر آئیں گے، کیا معاملہ ہوگا؟ ہماری جیسی زندگی ہے، آپ تصور کر کے دیکھیں، خود اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہوئے ایک سوال خود سے کر لیں کہ کیا میں جنت میں جانے کے لائق بھی ہوں؟ میری صبح و شام گواہی دے گی کہ میرے اپنے اعمال کیسے ہیں، میرا دامن کتنا زیادہ کن کن چیزوں سے بھرا ہوا ہے، میں اپنے آپ سے تو نہیں چھپا سکتا۔ آپ تصور کریں کہ حضور رو رہے ہیں، کن کے لیے؟ ہمارے لیے۔ اب ہمیں بھی تو فخر ہے کہ ہم حضور کی امتی ہیں، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جب جبرائیل امین حضور کو بار بار دعوت دے رہے تھے بیٹھ جائیں، حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین سے فرمایا کہ ہمارے محبوب کو خوشخبری سناؤ کہ آج ہم نے ان کے لیے جس طرح اعلیٰ ترین سفر میں اعلیٰ ترین سواری کا انتظام کیا ہے، یہ ہرگز اس طرح غمزدہ نہ ہو کل قیامت کے دن۔ جو کوئی اپنے سینے میں ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا، ہم اس کی قبر کے پاس بھی ایک سواری کا انتظام کریں گے۔ اب امتی ہونے کا ہمارے پاس سب سے بہترین سبب ہے کہ قیامت میں شافع محشر کی شفاعت کے حقدار بنیں۔ اپنی پیشانیوں سے سوال کریں کہ یہ سجدوں سے خالی کیوں ہے، زبانوں پہ تلاوت قرآن سجی ہوئی کیوں نہیں ہے، ہمارے گھروں میں داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم کی گونج کیوں نہیں اٹھ رہی ہے، ہمارا اپنا مزاج اسلامی یا لوگوں کے سامنے ظاہر کیوں نہیں ہے۔ ہم ایک دنیاوی فیشن کا کوٹ پہنے تو کئی لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ ہاؤ آئی ایم لکنگ۔ اب یہی سوال اپنے آپ سے کریں کہ وائی آئی ایم ناٹ لکنگ ایز اے پیور اور پریکٹس مسلم۔ آج دنیا میں بڑی بحث چلی ہے کہ مسلمز آر ڈیوائیڈڈ انٹو ٹو ڈفرنٹ ویز، ون از جسٹ مسلم، سیکنڈ ون از پریکٹس مسلم۔ کس نے کہا یہ کہنے کے لیے؟ ہمارے کردار نے لوگوں کو بتایا۔ کئی ممالک ہیں جنہوں نے حجاب پر بینڈ لگایا، جب سوال کیا گیا کہ جب یہ ایک اسلامک رائٹ ہے، you don't have anything that you can say stop wearing hijab, why you are committed or passing the bill about this? They are saying about that 90% Muslim are not following this, if it is necessary they must be follow this one۔ ہمارے اپنے کردار میں لوگوں کو موقع دیا ہے۔ اردو کا ایک بڑا اچھا جملہ ہے، گھر کو لگ گئی آگ گھر کے چراغ سے۔ تو ہم سوال کر کے دیکھیں گے پھر کیا چل رہا ہے۔ محترم معزز سامعین نظام، لوگوں نے اپنے طور پہ، ہمارے بزرگوں نے ایک انداز بنایا، معراج کی رات جاگنا فرض نہیں ہے،
لیکن آپ یہ سمجھیں کہ آج کے وقت میں اگر معراج کی رات بھی ہم نہ جاگیں تو پھر فرض کیا ہے ہمارے پاس؟ ہم دنیا بھر کی چیزوں کے لیے جاگنے میں فرض نوافل تلاش نہیں کرتے. نیو ایئر کا سیلیبریشن بڑے اچھے انداز میں ہو جائے گا، کسی نے سوال کیا؟ وہ تو ٹوٹلی فرام اسٹارٹ ٹو اینڈ آؤٹ آف دی اسلام کانٹیکٹ ہو جائے گا. ساری چیزیں ہیں، اس کے باوجود ہم پارٹیسپیشن میں لگے ہوئے ہیں. جب معراج کی رات کی بات آئے تو نہیں وہ ایسے کیسے ہو گیا، یہ سوال کیسے بن گیا. اور آپ کو جب صحیح سوال کرنا ہے تو پھر آئیں، علماء اعظام موجود ہیں، ان سے بیٹھیں بات کریں. علم نہیں ہے تو بڑا اچھا انداز ہے. ہمارے بزرگ تھے وہ کہتے تھے کہ ایک اپنی زندگی کا حصہ بناؤ کہ یا تو علم والے بنو یا مجلس علم کا حصہ بنو یا علم والوں سے محبت کرنے والے بنو. یہ حدیث کا حصہ ہے. علماء فرماتے تھے کہ یا تو خود بن جاؤ عالم، نہیں تو کم از کم طالب علم بنو. اگر یہ دونوں بھی نہیں ہوتا ہے تو علم والوں سے یا علم سیکھنے والوں سے محبت کرو، چوہدے ہرگز مت بنو. ہمارے پاس یہی ہو گیا ہے، آپ اگر ٹوپی روزانہ پہننے لگیں تو لوگ آپ کو اپریشیٹ کرنے سے زیادہ ڈیگریڈ کرنا شروع کریں گے. اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ جو ٹوپی پہن رہا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا. پھر کیا ہو گیا؟ نیا ماحول شروع ہو گیا. ٹوپی پہننا کہاں لکھا ہے؟ اب وہ سوال بھی وہ کر رہے ہیں جن کو صحیح بخاری کا اسپیلنگ دے دیا جائے تو وہ لکھ بھی نہیں پائیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سوال نہیں کر سکتے، اسلام نے اجازت دی ہے سوال کریں، لیکن وہ سوال کا انداز بنائیں جس سے ہمیں سیکھنے کو ملے. تو معراج کی رات کا رسم یہ ہے. میں بڑے ادب سے کہتا ہوں، واقعی معراج میں ایک بات ذہن میں آ گئی، وہ حدیث مبارکہ میں بات کرتے ہوئے ختم کرتا ہوں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ساتوں آسمانوں کا سفر کیا تو اللہ رب العزت نے جنت بھی بتائے، جنت کی نعمتیں بھی بتائیں، دوزخ بھی بتائے، دوزخ کے عذاب بھی بتائے. ایک عذاب آپ نے ابھی امام صاحب سے سنا بھی. اب آپ تصور کر کے دیکھیں کہ ایک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا طاقتور، بڑی ہائٹ والا، بہت طاقتور فرشتہ ہے اور اس کے سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ فرشتے کے ہاتھ میں بڑا طاقتور ہتھوڑا ہے یا ہتھوڑے کی طرح بڑی شدید ترین چیز ہے. وہ اپنی پوری طاقت لگا کر اس آدمی کے سر پہ مارتا ہے. وہ سر پوری طرح ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے اور وہ مار کھانے سے پہلے آدمی بڑی شدت سے چیختا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ وہ مارنے کے بعد وہ چیز کچھ فاصلے پر گر جاتی ہے تو وہ فرشتہ جا کر اس کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے، وہ اٹھا کے لانے تک پھر سر واپس ویسا ہی ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد پھر سزا شروع. حضور نے دیکھا، پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا چل رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگوں کے لیے عذاب ہے جو اپنی پیشانیاں اللہ کے حضور سجدے میں نہیں جھکاتے تھے. اب آپ تصور کریں کہ ایک پتھر لگ جائے تو کیا حال ہوتا ہے، اٹھتے اٹھتے سر کسی سے ٹکرا جائے تو کیا حال ہوگا. ہمیں سجدہ کرنا ہے، سجدوں سے بھاگنا نہیں ہے. اب آہستہ آہستہ یہ چیز نسلوں میں آگے بڑھ رہی ہے. محترم معزز بزرگان دین، آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لیں تو کرنا یہ ہے کہ آج کی رات جاگیں، اللہ کی عبادت کریں. آج کی رات جاگنا جیسے ابھی آپ سن رہے تھے، بلکہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے البنیہ لطالب الحق، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ آج کی رات جو جاگے اور کل کے دن روزہ رکھے، اللہ رب العزت آج کی رات کے ہر لمحے کے بدلے اور جاگنے کے بدلے کئی سالوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں. بلکہ فرمایا کہ 100 سال کی عبادت کا اجر ملے گا. میں نمبر اس لیے بھی کہنے کے لیے پیچھے ہٹ رہا ہوں کہ آپ 100 سال کی طرف مت جائیں، اللہ پہ نظر رکھیں. ممکن ہے کہ اللہ ایسا خاتمہ دے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو جائے. آج کی رات اللہ سے دعا مانگے، تہجد کا وقت ہوگا، اپنی نسلوں کے لیے دعا کریں. آج امت مسلمہ کو اور ہم سب کو ایک دوسرے کی دعاؤں کی ضرورت ہے. ہر گوشے میں ہمیں اللہ کے حضور طلب کرنے کی ضرورت ہے. اور آج کی رات ہے کہ ہم رو کر اللہ رب العزت سے کہیں کہ ہمیں حضور کی سچی غلامی عطا فرما دیں. اللہ رب العزت ہم تمام کو اس متبرک اور برکت والی محفل کی ساری سعادتوں سے مالا مال فرمائے. اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن و حدیث کی جو کچھ تعلیمات ہم نے پڑھی ہے اور جو کچھ سنی ہے، اللہ رب العزت ان تمام سے ہماری زندگیوں کو منور اور بابرکت فرمائے. ہمارے سینوں کو دین اسلام اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی الفت و محبت سے خوب منور فرمائے. بجاہ سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.